We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایسا لگتا ہے کہ ایک پراسرار ڈیولپمنٹ میں امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کی امن کوششیں یا ثالثی کی کوشش امریکی جنگی لابی کے نشانے پر آ گئی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ امریکہ میں ایک بڑی مضبوط لابی ہے جو کہ ایران کے ساتھ کسی قسم کے امن کی حمایت نہیں کرتی، مخالفت کرتی ہے اور جنگ کی حمایت کرتی ہے. اسی حوالے سے ایک امریکی ٹیلی ویژن نیوز نیٹ ورک نے کل ایک خبر جاری کی جس میں کہا گیا کہ اسلام آباد کے نور خان ایئر بیس میں ایرانی طیارے موجود تھے اور اس بات کا بتنگڑ بنایا گیا. اسی حوالے سے سی بی ایس نیٹ ورک نے ایک بے پر کی کہانی بھی گڑھ دی. اس حوالے سے آج سی بی ایس نیوز نے امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے ایران کے کچھ فوجی طیاروں کو امریکی حملوں سے بچانے کے لیے اپنی ایئر بیسز میں جگہ دی. سی بی ایس کی اس رپورٹ کے مطابق امریکی آفیشلز نے بتایا کہ اپریل کے آغاز میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سیز فائر کے اعلان کے بعد تہران نے اپنے کئی طیارے نور خان ایئر بیس میں بھیج دیے تھے. اس کے علاوہ امریکی آفیشلز کے حوالے سے یہ بھی بات سامنے آئی کہ پاکستان اکثر ایران کے موقف کو حقیقت کے مقابلے میں زیادہ پازیٹیو انداز میں پیش کرتا ہے. اس کی وجہ سے ٹرمپ کے قریبی اتحادیوں نے ان پر زور دیا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ بات چیت میں پاکستان سے کہیں کہ زیادہ واضح اور کینڈیڈ رہے. اسی دوران اب پاکستان نے سی بی ایس نیوز کی اس رپورٹ کو بہت سختی سے اور دلائل کے ساتھ مسترد کیا ہے. پاکستان کی دفتر خارجہ کے مطابق یہ خبر بے بنیاد اور گمراہ کن ہے. اس کا مقصد خطے میں جاری امن کوششوں کو نقصان پہنچانا ہے. فارن آفس کے مطابق نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کسی ملٹری پروٹیکشن یا خفیہ منصوبہ نہیں تھی، بلکہ یہ صرف ایک ڈپلومیٹک عمل سے جڑی ہوئی تھی جو امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوران جاری رہا تھا. پاکستانی آفیشلز نے بتایا کہ اسلام آباد مذاکرات کے پہلے مرحلے میں امریکہ اور ایران دونوں کے طیارے سیکیورٹی ٹیموں کے ساتھ پاکستان آئے تھے اور جن کا مقصد عملے اور سیکیورٹی ٹیموں کی نقل و حرکت تھا. اسی وجہ سے مختلف طیارے کچھ عرصے کے لیے نور خان ایئر بیس پر بھی موجود رہے. یاد رہے کہ اس موقع پہ امریکہ کے 17 طیارے پاکستان پہنچے تھے. حکام کے مطابق بعض ایرانی طیارے اور عملہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے انتظار میں بھی پاکستان میں رہا، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ نے بعد میں 2 مرتبہ اسلام آباد کا دورہ کیا اور پہلے سے موجود انتظامات ان دوروں کے لیے استعمال ہوئے. پاکستانی آفیشلز نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس طرح امریکی ٹیمیں بھی ممکنہ مذاکرات کے لیے پاکستان آئیں، تاہم بعد میں انہیں خطے میں موجود امریکی دوسرے اڈوں پر منتقل کر دیا گیا. اس پورے عمل میں مکمل شفافیت رہی اور جہاں بھی ابہام پیدا ہوا دونوں فریقوں کو اعتماد میں لیا گیا، گویا کہ جو یہ طیارے یا جو لاجسٹکس ارینجمنٹ موجود تھے امریکہ کو ایران کے حوالے سے پورا معلوم تھا اور ایران کو امریکہ کے حوالے سے پوری معلومات دی تھی. پاکستان نے اس معاملے میں مکمل ٹرانسپیرنسی برقرار رکھی تھی. وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق ایرانی طیارے جنگ بندی کے دوران یعنی کہ جب سیز فائر تھا اس دوران پاکستان آئے تھے اور اس دوران ایران کے اندر یا باہر ان طیاروں کو کسی امریکی حملے کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا کیونکہ مکمل سیز فائر تھی. اس لیے ان طیاروں کی موجودگی میں کسی حفاظتی اقدام سے جوڑنا کسی صورت میں درست نہیں ہے. پاکستان نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ وہ اس پورے عمل میں غیر جانبدار ثالث کے طور پہ کام کر رہا ہے اور اس کا کردار صرف مذاکرات کو آگے بڑھانا اور کشیدگی کم کرنے تک محدود ہے. آپ کو یاد دلاتے چلے بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس جنگ اور مذاکرات کے پورے عمل کے دوران شروع سے لے کے آخر تک ہر بار کئی بار پاکستان کی میڈیشن اور جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی قیادت کی اور پاکستان کی انڈیپینڈنٹ پوسچر کی تعریف کرتے رہے. Pakistan is our friend, as you know, the Prime Minister and the Field Marshal. We have great respect for Pakistan and Islamabad and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us. Pakistan has been great. They've been so good. The Field Marshal has been great.
The Prime Minister has been really great in Pakistan. Pakistan is terrific. I think the Field Marshal is fantastic. I think the Prime Minister of Pakistan is great. Great respect for Pakistan. We have great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are. They've been terrific. They're really. ایک جانب اچانک امریکہ میں پاکستان کی میڈیشن کے کردار پر سوال اٹھنا شروع ہوئے تو دوسری جانب آج قطری اور ترکیہ کے فارن منسٹر سے امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کے کردار کی بھرپور حمایت کی اور اسی حوالے سے پاکستان کو مزید سپورٹ کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. A visit a couple of days ago to the United States, during which I focused mainly on supporting the Pakistani mediation efforts, and there should be more positive response to these diplomatic efforts, hoping a solution be reached at the earliest. We totally support all the efforts, discussions, deliberations, and all the efforts made by our part are meant to support the mediation efforts of Pakistan. Ongoing negotiations, we are totally in support of our brothers in Pakistan in their mediation efforts. We should not, or we cannot see the war erupting again. Pakistan deserves all praise. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے. میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر سیزنڈ اینالسٹ فار انٹرنیشنل اینڈ اسٹریٹجک افیئرز فہد حسین ہمارے ساتھ ہیں. واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کریں گے جہاں زیب علی جو بیورو چیف ہیں ARY کے واشنگٹن ڈی سی میں. بہت بہت شکریہ. فہد صاحب پہلے یہ بتائیے گا کہ آل آف اے سڈن یہ ایک ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی ہے خاص طور پہ US میں, اور پھر اس کا سارا مرکز جو تھا وہ CBS نیوز تھا, جس نے کہ ایک دن پہلے پرائم منسٹر نتن یاہو کا ایک بہت بڑا انٹرویو, بڑا امپورٹنٹ انٹرویو اس لحاظ سے, جس میں کہا گیا تھا کہ جنگ ختم نہیں ہونی چاہیے, ابھی بہت کام باقی ہے سارا, وہ آیا. اور اس کے اگلے دن جو ہے یہ پاکستان جس کا کہ ایک کمپلیٹلی نان کانٹروورشل کردار رہا امریکن میڈیا میں بھی, اور امریکہ کے ہر لحاظ سے اس میں کہیں کبھی کوئی ذکر نہیں آیا, اچانک اس میں ایک کانٹروورشل ایلیمنٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. کیا یہ بات کی عکاسی کرتی ہے کہ واشنگٹن میں ہوا بدل رہی ہے, اب امن کی جگہ جنگ کا راستہ آ رہا ہے, یا یہ کہ وی آر ریڈنگ ٹو مچ ان دس؟ کیا ہے یہ صورتحال؟ شکریہ کامران صاحب. دیکھیے میرے خیال میں اس میں جو پہلو زیادہ مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ کوئی امریکی انتظامیہ کی طرف سے شاید یہ لیکس نہیں ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کا رول ہے جس کے ذریعے ایک باقاعدہ میڈیشن بھی ہو رہی ہے, اور جس سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی بڑے خوش ہیں, وہ تو ہر وقت پاکستان کی قیادت کی اور پاکستان کی کوششوں کی تعریف کرتے ہیں. تو ان کی انتظامیہ یا ان کے جو ساتھی ہیں ان کے تھرو تو یہ یعنی منطق سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں اس رول کو متنازع بنائیں گے جس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو CBS کی طرف سے جو یہ نیوز آئی ہے اس کے پیچھے ایجنڈا جو ہے وہ مجھے اسرائیل کی طرف سے نظر آتا ہے. دیکھیے جو پرو زائنسٹ لابی ہے کامران صاحب, وہ امریکی میڈیا میں بہت زیادہ اس وقت بااثر ہو چکی ہے, اور خصوصاً یہ جو CBS نیوز ہے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کامران صاحب کہ یہاں کئی تقریباً 2 دہائیاں پہلے میں اسی ادارے میں نیو یارک میں خود کام کرتا رہا ہوں, تو مجھے تو اچھی طرح معلوم ہے کہ CBS نیوز کے جو ایڈیٹوریل سٹینڈرڈز تھے وہ کیا تھے. یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تھا 9/11 کو ہوئے ابھی سال ہوا تھا. اس وقت بھی اتنا زیادہ ایڈیٹوریل سٹینڈرڈ اس ادارے میں تھے کہ میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بتا سکتا ہوں کہ اس طرح کی سٹوری اگر کوئی آتی تو اس کو پھاڑ کے پھینک دیتے وہاں کے ایڈیٹرز. آج کا CBS وہ CBS نہیں ہے. یہاں پہ یہ اس ایک بڑے کنگلومریٹ کا حصہ ہے جس کا اونر اوپنلی پرو زائنسٹ ہے, پرو اسرائیل ہے. CBS کی جو ایڈیٹوریل چیف, ایڈیٹر ان چیف, وہ اوپنلی پرو زائنسٹ ہے, اور وہ ایک نظریاتی انداز سے اس ادارے کو چلا رہی ہے, اور وہاں پہ جو بھی لوگ ان کے نظریات کو پرو زائنسٹ پالیسی کو فالو نہیں کرتے ان کو وہاں سے سائڈ پہ کیا جا رہا ہے, نکالا جا رہا ہے. تو CBS میں اس وقت ایک غدر مچا ہوا ہے, اور یہ جو سٹوری ہے یہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ اس ایک لابی سے آئی ہے جو چاہتا ہے کہ یہ سیز فائر ختم ہو اور ایک بار پھر وہاں پہ جنگ شروع ہو. اور اسی چینل پر جس طرح آپ نے کہا کہ نتن یاہو صاحب کا بھی انٹرویو آیا 60 منٹس, جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایک پروگرام ہے جہاں پہ میں خود بھی کچھ عرصے میں نے کام کیا کامران صاحب, وہاں پہ اس طرح کا انٹرویو, ایک سافٹ بال انٹرویو آن ایئر ہونا جس میں نتن یاہو جو ہے وہ تمام باتیں کریں, جس سے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک اسرائیلی ایجنڈا ہے جو اس سٹوری کے تھرو پش ہوا ہے. اب جہاں صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس کو لے کے, اس سٹوری کو لے کے US میڈیا میں, US مین سٹریم میڈیا میں, یا اوور آل
کیا یہ پرولفریٹ ہو رہی ہے؟ کیا اس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کیا یہ مزید پھیل رہی ہے؟ کیا رسپانس ہے جو جنرلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب. کامران صاحب دیکھیے کہ جب سے پاکستان نے یہ میڈیشن ایفرٹس جو ہے یہ شروع کی تھی، تب سے جو پاکستان کے کہا جائے کہ پاکستان کو پسند نہیں کرتے، پاکستان کے دشمن عناصر ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان کے خلاف ایک کیمپین شروع کی تھی. ظاہر بات ہے انڈینز بہت زیادہ یہاں پہ اسٹرانگ ہے، اور اسرائیل کو بھی جو ہے یہ ایک آنکھ نہیں بھاتا پاکستان جو اس کا کردار ادا کر رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو نیتن یاہو کا جو انٹرویو ہوا اس میں انہوں نے ایک عجیب بات کی. انہوں نے کہا جی کہ اسرائیل کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے اور نفرت کو جو ہے وہ ہوا دی جاتی ہے، اور جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ پاکستان کی بیسمنٹ میں کوئی ایک شخص بیٹھا ہوا وہاں سے وہ اکاؤنٹس چلا رہا ہے. مضحکہ خیز بات ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ کے اندر جو بیانیہ ہے وہ کون بناتا ہے. اسرائیل کے حوالے سے ماشاءاللہ کافی بدنام ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے، اور جو بیانیہ وہ بناتے بھی ہیں یہاں پہ میڈیا کا اور جو لابنگ فرمز ہے ان کا، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ پاکستان کے سابق فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے اس طرح کی ایک بات کر دی تھی کہ امریکن میڈیا کے اوپر انکلوڈنگ ہالی ووڈ اسرائیل کا بڑا کنٹرول ہے، یہودی لابی کا بڑا کنٹرول ہے. ان کو معافی مانگنی پڑ گئی تو انہوں نے کہا تھا یہ تو یہودیوں کے خلاف نفرت کو ہوا دے رہے ہیں. تو یہ جو نیتن یاہو نے پاکستان کے حوالے سے بات کی اس سے بالکل ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کو بھی اس وقت پاکستان جو ہے اس کا یہ کردار ویسے فہد صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو کوئی چینج آف ونڈ لگتی ہے یو ایس میں؟ ابھی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بیجنگ جا رہے ہیں جہاں ان کی پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ملاقات ہے، ایک بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے. ظاہر ہے اس دوران تو کچھ نہیں ہونا، لیکن کوئی آپ کو چینج آف ونڈ لگ رہی ہے کہ اب فرام ناؤ آن ورڈ جو ہے یہ پیس کی بات نہیں ہوگی اور اب جو ہے وہ جنگ کی طرف جائیں گے؟ اب خاص طور پہ ٹرمپ اور ان کی جو سوچ کی جو یو ایس ایڈمنسٹریشن ہے یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں کیا کوئی ایسی آپ کو چینج، کوئی بڑی چینج آپ کو لگتا ہے کہ آئے گی، یا یہ کہ یہ ایک جسٹ ببل ہے یہ جو ابھی سی بی ایس کی سٹوری آئی ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں کامران صاحب یہ ایک ٹرائل بلون بھی ہے. میں تو جس طرح پہلے آرگیو کر رہا تھا، یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اپنا ایک دلیل رکھ رہا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ باقاعدہ امریکی آفیشیل سورسز نے اس کو فیڈ کیا ہے، ان کے اندر جو ویلز ود ان ویلز ہوتے ہیں وہ ان معاملات کو فیڈ کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں دو امپورٹنٹ بڑے اس کے پہلو ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ سیز فائر کے بعد جو مذاکرات کا عمل تھا وہ اس میں اتنی تیزی سے پیش رفت نہیں ہو رہی جتنی کی شاید توقع تھی. اور اسرائیل کی طرف جو ایران کی طرف سے بھی جو بھی ان کے مطالبات ہیں وہ سامنے رکھے جا رہے ہیں، شاید ٹرمپ صاحب کو وہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو وہ ایک جو گیپ ہے دونوں سائڈوں کے درمیان وہ کم نہیں ہو رہا، جس سے تھوڑا سا ایک یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ نہ ہو جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے کہا کہ اس ہفتے امریکی صدر جا رہے ہیں چین، میرے خیال میں اس دورے کے دوران جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں. چین کا ایک بڑا ہی کروشل رول ہے، اور امریکی صدر جو ہیں وہ چین کا جو موقف ہے شی جن پنگ صدر کا وہ ضرور سنیں گے. تو اس دورے کے بعد میرے خیال میں ہمیں کچھ کلیئر ہوگا کہ معاملات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا اور گڑبڑ ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ یہ بھی کامران صاحب ذہن میں رکھیے کہ چین جو ہے وہ ایران کو بھی پش کر رہا ہے، اور وہ ظاہر بات ہے امریکی صدر کو بھی یہ کہے گا کہ کسی طریقے سے آپ دونوں کے درمیان جو گیپ ہے اس کو کم کریں. اگر اس کے بعد بھی نہیں ہوتا، اس دورے کے بعد بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، تو پھر ظاہر بات ہے کہ تھوڑا خطرہ بڑھ جائے گا کہ معاملات جو ہیں وہ مزید ہاسٹیلیٹیز کی طرف نہ چل پڑیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ جہاز صاحب ایک بات بھی ہے نا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ دراصل پریشر جو ہے خود ان کی جو پاور بیس ہے، جو ان کی سپورٹ بیس ہے، وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ جنگ نہ ہو. ان کی اپنی اپروول ریٹنگز بھی مسلسل کم ہو رہی ہیں، وہ ایک غیر مقبول ترین امریکی صدور میں سے ایک ہو گئے ہیں. ان کی جنگ جو ہے وہ انتہائی غیر مقبول ہے امریکیوں میں. ان کی جنگ کی وجہ سے امریکہ میں مہنگائی، انفلیشن، یہ تمام چیزیں ہو گئی ہے. تو دراصل پریشر یا جو پبلک اوپینین ہے یو ایس کی وہ تو جنگ کے خلاف ہے نا جہاں زیب صاحب؟ صاحب بالکل. دیکھیے جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی روایتی سیاستدان یا کوئی روایتی امریکہ کے صدر نہیں ہیں. اور ہم نے جتنا بھی پچھلا ان کو کور کیا 2016 سے اب تک ان کو امریکن پولیٹکس کے اندر کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آتے، کسی قسم کے فیک نیوز کی باتوں میں نہیں آتے.
اور آپ یہ دیکھیے فہد صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے اس میں کہ یہ کوئی امریکن آفیشل کی طرف سے کوئی یہ خبر یا کوئی لیک نہیں ہوئی، یہ ایک بات کو بنا کر جو ہے پیش کیا گیا. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر مسلسل یہ ہے کہ پاکستان ڈبل گیم کر رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 میں صدر ٹرمپ نے جو بیانات دیے تھے پاکستان کے حوالے سے، کافی تھریٹننگ سٹیٹمنٹس تھی، ان کو دوبارہ سے منظر عام پہ لایا جا رہا ہے کہ دیکھیے ٹرمپ تو پاکستان کے بارے میں یہ بات کہتے تھے، یہ کہتے تھے. ابھی کچھ روز قبل صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس کے اندر یہ سوال ہوا، میں بھی وہاں موجود تھا، کہ جب پاکستان نے ایران کو ٹریڈ کے لیے کچھ راستے دیے تھے تو ایک صحافی نے وہاں پہ سوال کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کی مدد کر رہا ہے، ان کو راستے فراہم کر رہا ہے. تو صدر ٹرمپ نے کہا مجھے معلوم ہے پاکستان کیا کر رہا ہے، مجھے ہر بات اچھے طریقے سے معلوم ہے، اور فیلڈ مارشل بڑے گریٹ ہیں، پرائم منسٹر زبردست آدمی ہیں. تو صدر ٹرمپ کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آتے. اور یہ جو کوششیں کی جا رہی ہے، کوئی پہلی کوشش نہیں ہے اس طرح کی خبر منظر عام پر لا کر صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت بھی کچھ دیر میں وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ جو ہے وہ قومی سلامتی کے ایک اہم اجلاس کی صدارت کرنے جا رہے ہیں، جس میں مارکو روبیو ہیں، پیٹ ہیگزٹ ہیں، ان کے ساتھ جیریڈ کوشنر ہیں، اسٹیو وٹکاف ہیں، اور سینڈ کام کے کمانڈر جو ہیں وہ بھی اس اہم اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. اور اس وقت جو پیش رفت ہو رہی ہے ایران کے ساتھ معاملات پر، اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. دوسری جانب آپ کی بات بالکل درست ہے، اس وقت دیکھیے صدر ٹرمپ نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے. پیٹرول کی جو پرائسز ہے وہ بہت زیادہ یہاں پر بڑھ چکی ہیں، اور صدر ٹرمپ نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ وہ جو فیڈرل ٹیکسز ہیں پیٹرول کے اوپر وہ اس کو ختم کر رہے ہیں. اور مہنگائی تو آسمان کو چھو رہی ہے، اور یقینی طور پر صدر ٹرمپ جو ہے اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں. اور اس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں، کوئی میڈیا کا ایک حصہ جو ہے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فوجی آپشنز ہیں، یہ ٹارگٹس ہیں، اور امریکہ کو اب یہ کرنا چاہیے. لیکن جو ایک غیر جانبدار انالیسس ہم دیکھ رہے ہیں امریکن میڈیا کے اوپر، اس میں یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس وقت کسی قسم کے فوجی آپشنز پر غور تو کر رہے ہیں، لیکن ابھی چائنا کا دورہ جو ہے وہ بہت اہم ہے. اور چائنا کے دورے میں وہ یقینی طور پر ایران کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے اس پر جو ہے ڈسکشنز ہوں گی. اور چائنا بھی ایک اہم پلیئر ہے اس تمام معاملے کے اندر، اور چائنا بھی چاہتا ہے کہ یہ جنگ فوری طور پر ختم ہو جائے. آپ کا کیا ٹیک ہے؟ اب یہ سچویشن جو ہے یہ بالکل ایسی جگہ پہ کھڑی ہے جہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ جنگ کا آپشن جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنگ نہیں ہوگی، اور اگر جنگ ہوگی تو اس کے کیا بھیانک روپ اختیار کرے گا. آپ کے خیال میں ایران ایک پیس کو اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اور جو بھی بیسٹ پاسبل اس کی ڈیل ہو سکتی ہے، کوئی فلیکسیبلٹی اپنے جو اس نے جو کاؤنٹر پروپوزلز دیے اس میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی فریش انیشیٹو ہو یو ایس اور ایران کی جانب سے کہ اب جو ہے وہ کسی صورت سے کوئی ایک بیسک فریم ورک بن جائے، کوئی بیسک جو وار کو ختم کرنے کا ایک فریم ورک بھی بن جائے، اور اس کا آغاز ہو جائے، اور اس فریم ورک کے اندر پھر آگے چل کے نیگوسیشنز ہو جائیں؟ یا آپ کے خیال میں اب بند ہو گیا یہ دروازہ؟ اب کامران صاحب میرے خیال میں بند نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں سائڈوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اس سے کسی کو کوئی آؤٹ رائٹ وکٹری تو ملے گی نہیں، نہ امریکہ کو ملے گی، نہ جو ہے وہ ایران کو ملے گی. لیکن یہاں پہ جو ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ میں آپ کو حوالہ دوں گا کہ جو ماضی میں جو مذاکرات ہوتے رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، اور خاص طور پہ تو JCPOA جو صدر اوباما کے زمانے میں جو ایک اگریمنٹ ہوا تھا، وہ تقریباً 2-2.5 سال وہ ان کے مذاکرات آپس میں چلتے رہے، نیگوسیشن چلتی رہیں. اور وہ امریکن جو ایران سے مذاکرات کر چکے ہیں ماضی میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایرانیز جو ہیں وہ بڑے ہی ٹف نیگوشیٹر ہیں اور وہ بڑا ٹائم لیتے ہیں، اور امریکن اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہر چیز کو جلدی چاہتے ہیں. تو یہ جو ڈفرنٹ سٹائل آف نیگوسیشن ہے یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. میرے خیال میں ایران کو جو چاہتا ہے وہ سمجھتا یہ ہے کہ ہماری پوزیشن اچھی ہے اور ہمیں کوئی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کامران صاحب کہ دوسری طرف کیونکہ ایک امپیشنٹ صدر ہے تو کہیں بھی کسی وقت بھی کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے. اس لیے مجھے لگتا یوں ہے کہ یہ جو ہے مذاکرات کا عمل ختم نہیں ہوا، ابھی لاسٹ میں نیگوسیشن ہو رہی ہے. اگر چائنا کی طرف سے زیادہ پریشر آیا اور اگر انہوں نے ایران کو بھی زیادہ دباؤ میں ڈالا کہ آپ مذاکرات میں کوئی لچک دکھائیں، تو عین ممکن ہے اس دورے کے بعد تھوڑی سی اور زیادہ لچک نظر آئے، جس کے ذریعے کچھ نہ کچھ ہمیں ایک آف ریمپ جو ہے وہ مل جائے. آخری پوائنٹ امپورٹنٹ کمران صاحب، آپ نے بھی دیکھا ہوگا رابرٹ کیگن ایک بڑے ہی رائٹ ونگ امپیریلسٹ قسم کے کالمسٹ ہیں، انہوں نے بھی جو بھی آرٹیکل لکھ دیا ہے، اور یہ واشنگٹن بیلٹ وے میں یہ اوپینین اب بن رہا ہے کہ یہ اس ٹرمپ صاحب کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ پھر سے جنگ شروع کریں. تو میرے خیال میں یہ فیلنگ ہوتی جا رہی ہے کہ بیسٹ پاسبل ڈیل لے کر اور اس جنگ سے باہر نکلا جائے. تو اور جہازیب صاحب دوسری جانب ڈیموکریٹس نے کہا ہے کہ وہ ایک اور بھرپور کوشش کریں گے
کانگریس میں کہ وہ ٹرمپ کو اس دوبارہ جنگ شروع کرنے پہ سے روک دیں اور کسی صورت سے یہ نہ ہو پائے. اور پھر باقی جو پولز ہیں یا ریٹنگز ہیں یا اپروولز ہیں یا جو جس طریقے سے انپاپولر ہے وار، انپاپولر ہو رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور پھر آگے جو مڈ ٹرم آ رہے ہیں، تمام چیزیں جو ہیں، یہ ایک ماحول تو ہے نا واشنگٹن میں جو کہ ڈسکریج کر رہا ہے ٹرمپ کو کہ وہ دوبارہ جنگ کا آغاز نہ کر پائیں. جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن فی الحال تو دیکھیے ڈیموکریٹس کو کوئی اتنی اکثریت حاصل نہیں ہے کانگریس کے اندر کہ وہ اس طرح کہ کسی معاملے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور کر سکیں. لیکن اس وقت صدر ٹرمپ کو مشورے یہی دیے جا رہے ہیں جو ہمیں وائٹ ہاؤس سے اور کچھ معتبر میڈیا جو ہے وہاں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں خبریں، صدر ٹرمپ کو یہی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ایران سے یورینیم کو نکالنا صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے اور وہ ہے مذاکرات. اگر امریکہ کوئی وہاں پر فوجیں بھیجتا ہے یا جنگی طریقے سے یورینیم جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس میں اس کو کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. اور ظاہر بات ہے جب مذاکرات کیے جائیں گے تو اس میں کچھ گارنٹرز بھی اس میں آ سکتے ہیں، جس میں چائنا ہے، رشیا ہے، پاکستان کی بھی کچھ اس میں آبویسلی کچھ ایفرٹس ہیں. تو صدر ٹرمپ کو یہی اس بار مشورے دیے جا رہے ہیں اس وقت کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے مذاکرات جو ہیں اس کو جاری رکھیں، اور یہی ایک جو ہے ایک قابل حل جو ہے ایک معاملہ ہے جس پہ جو ہے ان کا یورینیم والا معاملہ جو اس پہ جو ہے بات چیت ہو سکتی ہے. دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایران اس حوالے سے رضامندی کا اظہار کر چکا ہے کہ اس کے یورینیم کے معاملے پہ جو بھی انٹرنیشنل ریگولیشنز ہیں، جو بھی IAEA کے جو قوانین ہیں، UN کے جو قوانین ہیں، وہ اس پر پوری طریقے سے عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہے. معاملہ اس وقت جو ہے وہ جو میعاد ہے معاہدے کی اس پر بھی اٹکا ہوا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کم از کم 30 سال کا ایسا کوئی معاہدہ کیا جائے کہ ایران جو ہے وہ یورینیم کو جو ہے مزید افزود نہ کر سکے اور کسی طریقے سے بھی جو ہے یورینیم کو اپنے جو ہے استعمال میں نہ لا سکے ہتھیاروں کے لیے. تو اسی معاملے پر جو ہے صدر ٹرمپ کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ وہ اس پہ جا سکے. کانگریس کے پاس ابھی ایسا کوئی اختیار نہیں صدر ٹرمپ کو. بہت شکریہ جہاں زیب علی ہمارے ساتھ واشنگٹن DC سے تھے، اور جناب فہد حسین ہمارے ساتھ تھے. کئی سال گزر گئے، پاکستان میں GDP گروتھ یعنی کہ ترقی کی مجموعی رفتار جو ہے وہ ڈسمل ہے، یعنی بہت خراب ہے اور 3% کے آس پاس ہے. آئندہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ رفتار اسی کے آس پاس 3-3.5% کے آس پاس رہے گی، جو کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں بلکہ انتہائی تشویشناک ڈیولپمنٹ ہے جو مسلسل جاری ہے. کہا جائے کہ پاکستان کی اکانومی میں کئی بلیک ہول ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، بلکہ شاید درجنوں بلیک ہول ہیں. مگر سب سے بڑے بلیک ہولز میں سے ایک بڑا بلیک ہول جو پاکستان کا ہے وہ ریٹیل سیکٹر ہے. ایک طرف حکومت ہر بجٹ میں سیلریڈ کلاس، مینوفیکچرنگ سیکٹر اور ڈاکیومنٹڈ بزنسز پر نئے ٹیکس لگاتی ہے، تو دوسری جانب ملک کا سب سے بڑا کاروباری سیکٹر ٹیکس نیٹ سے باہر نظر آتا ہے، یعنی کہ ریٹیل سیکٹر. یہی وجہ ہے کہ حکومت اب نئے ٹیکس لگانے کے بجائے ٹیکس لیکیج اور ہڈن اکانومی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے بظاہر. اور اسی صورتحال نے اب FBR کو ایک نئی ٹیکس اسٹریٹجی کی طرف جانے پہ مجبور کیا ہے. پاکستان میں سیلز ٹیکس حکومت کی سب انڈائریکٹ ٹیکس آمدن ہے، یعنی کہ حکومت کی جو آمدنی ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ سیلز ٹیکس ہے. مالی سال 2024-25 میں کل انڈائریکٹ ٹیکسز کا تقریباً 65.5% یعنی 3,901 بلین روپیز صرف سیلز ٹیکس سے آیا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنا بڑا ٹیکس سسٹم ریٹیل سطح پر پہنچ کر ناکام ہو جاتا ہے. ریٹیل سیکٹر اس سسٹم کو بری طرح سے ناکام بنا چکا ہے. کہیں کیش پیمنٹس ہیں، کہیں اصلی سیل چھپائی جاتی ہیں، کہیں انوائسز ہی جاری نہیں ہوتی. یعنی فیکٹری سے مال نکلتے وقت تو سسٹم موجود ہوتا ہے، لیکن جب وہی چیز دکان تک پہنچتی ہے تو ٹیکس ریکارڈ دھندلا ہو جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے. ریٹیل اور ہول سیل سیکٹر پاکستان کی GDP یعنی کہ اس کا تقریباً 18% ہے جو پاکستان کی جو اس وقت GDP ہے، لیکن ڈائریکٹ ٹیکسز میں اس کا حصہ صرف 2.9% ہے. اصل بحران یعنی کرائسس یہ ہے کہ پاکستان کے تقریباً 37 لاکھ 3.7 ملین ریٹیلرز میں سے 92% اب بھی انڈاکیومنٹڈ ہیں. 92% پاکستان کا ریٹیل سیکٹر انڈاکیومنٹڈ ہے، یعنی کہ وہ اس ٹیکس نیٹ سے باہر ہے. حکومت اس سے پہلے بھی ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ پہ لانے کے لیے کبھی تاجر دوست اسکیم لائی، POS اور فکس ٹیکس ماڈل جیسے پیش کیے گئے، ٹریک اینڈ ٹریس سسٹمز لائے گئے، لیکن تمام کوششوں کے باوجود کوئی بڑا سگنیفیکنٹ بریک تھرو ہم نے نہیں دیکھا ہے. اس صورتحال میں اب تھرڈ شیڈیول جیسی نئی تجویز سامنے آئی ہے جس کا مقصد بہت سادہ ہے. اب حکومت ریٹیل لیول پر
ٹیکس کلیکٹ کرنے کے بجائے مینوفیکچرنگ سٹیج پر ہی مکمل GST وصول کرنا چاہتی ہے، یعنی دکانوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے فیکٹری کے دروازے پر ہی پورا حساب بند کر دیا جائے۔ ہم اکثر مارکیٹ جاتے ہیں اور گروسری کرتے ہوئے بہت سے آئٹمز کو دیکھتے ہیں جن میں کچھ پر پرائزز مینشن ہوتی ہیں جبکہ چند پر پرائزز بالکل غائب ہوتی ہیں، لیکن اب گورنمنٹ ٹیکس سسٹم کو سمپل اور ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے ایک بڑی تبدیلی کنسیڈر کر رہی ہے، یعنی تھرڈ شیڈول کا اسکوپ ایکسپینڈ کرنے کے حوالے سے۔ یہ تھرڈ شیڈول کیا ہے؟ تھرڈ شیڈول اصل میں ان پروڈکٹس کی لسٹ ہے جہاں سیلز ٹیکس پہلے سے مینوفیکچرر لیول پر کلیکٹ ہوتا ہے اور ریٹیل پرائس پیکیجنگ پر پرنٹڈ ہوتی ہے تاکہ ہر سٹیج پر ٹیکس اور پرائزز کلیئرلی ویزیبل رہیں۔ اب گورنمنٹ اس لسٹ میں کوکنگ آئل، ڈیری پروڈکٹس، انفنٹ فارمولا ملک، کیچپ، ٹی وائٹنرز، فلاور اینڈ نوڈلز جیسے پروڈکٹس کو شامل کرنے جا رہی ہے۔ اس اسٹیپ کا میجر فائدہ یہ ہوگا کہ ٹیکس ایویژن اور لیکیج میں کمی ہوگی کیونکہ ٹیکس سپلائی چین کی بجائے اپ فرنٹ کلیکٹ ہوگا۔ ساتھ ہی پرنٹڈ ڈیٹیل پرائس کی وجہ سے کنزیومرز کو ریئل پرائس کا پتہ چلے گا اور اوور چارجنگ کنٹرول ہوگی۔ ملک میں اس وقت ان رجسٹرڈ ریٹیلرز پر 6.5% تک ایکسٹرا ٹیکسز لگ رہے ہیں، لیکن پھر بھی رجسٹریشن ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکا۔ نیا سسٹم اس پریشر کو بھی کم کرنے میں مددگار ہوگا۔ گورنمنٹ کے مطابق یہ ریفارم ٹیکس سسٹم کو سمپل، ٹرانسپیرنٹ اور کنزیومر فرینڈلی بنانے کی طرف ایک بڑا اسٹیپ ہوگا، جبکہ بزنسز کو بھی پرائزنگ اسٹیبلٹی مل سکتی ہے۔ یہ ابھی ایک پروپوزل ہے، حالانکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ماڈل پاکستان میں پارشلی کام کر رہا ہے، پورے سیکٹر پہ نہیں ہے مگر باہر ایک حصے پہ کام کر رہا ہے۔ اس میں چائے، بسکٹ، بیوریجز اور شوگر جیسے سیکٹرز میں تھرڈ شیڈول لاگو ہے۔ مالی سال 2024-25 میں صرف انہی سیکٹر سے تقریباً 340 بلین روپیز GST وصول ہوا ہے۔ کتنا افیکٹو ہے یہ سسٹم؟ گویا FBR نے ان ڈاکیومنٹڈ ریٹیل مارکیٹ بائی پاس کر کے ڈائریکٹ سورس پر ٹیکس کلیکٹ کیا تھا۔ ایکسپرٹس اب یہ تجویز دے رہے ہیں کہ اس نظام کو مزید اسینشل فوڈ آئٹمز تک بڑھا دیا جائے، یعنی جیسے بھی آپ نے سنا کوکنگ آئل، ڈیری پروڈکٹس، آٹا، نوڈلز، انفنٹ فارمولا، فروزن فوڈز وغیرہ کو اس شیڈول میں، تھرڈ شیڈول میں شامل کر دیا جائے۔ حکومت کا دعویٰ یہ ہے، ماہرین کا اصرار ہے کہ اس سے کنزیومر پر اضافی بوجھ نہیں پڑے گا کیونکہ GST ریٹ وہی 18% رہے گا۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ حکومت کو وہ ٹیکس باقی مل جائے گا جو پہلے راستے میں لیک ہو جاتا تھا۔ لیکن اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ نظام عوام کے لیے بہتر ہوگا یا پھر کمپنیز قیمت اوپر لے جائیں گی، کیونکہ ماضی کا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی نیا ٹیکس میکانزم آتا ہے، کاروباری طبقہ اس کا بوجھ صارفین کو پاس آن کر دیتا ہے، صارفین کو منتقل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ایکسپرٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر MRP بیسڈ ٹیکسیشن یعنی کہ پرنٹڈ پرائس والا ٹیکسیشن سسٹم لانا ہو تو پرائس مانیٹرنگ کا نظام کو بھی سخت کرنا چاہیے۔ دوسری جانب رجسٹرز اور ٹیکس دینے والی کمپنیز اس نظام کو بہت پازیٹیو کہتی ہیں۔ ان کا اصرار ہے کہ اس وقت قانون پر عمل کرنے والے بزنسز انفیئر کمپٹیشن مقابلے کا سامنا کر رہے ہیں اور انفیئر کمپٹیشن کی وجہ سے وہ اس انڈاکیومنٹڈ سیکٹر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کمپنیز مکمل ٹیکس ادا کرتی ہیں جبکہ انڈاکیومنٹڈ مارکیٹس ٹیکس بچا کر سستی اشیاء فروخت کرتی ہیں اور زیادہ فائدہ اٹھاتی ہیں۔ یہی بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں ملٹی نیشنلز کمپنیز آپ کو کاروبار چھوڑ کے اور بیرون ملک منتقل ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ، جس میں PNG ایک بڑی مثال ہے۔ ایسے حالات میں ایمانداری سے کاروبار کرنے والی کمپنیز کے لیے مارکیٹ میں ٹکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آن مائی ریڈار میں میری اس پوری گفتگو کا خلاصہ صرف ایک ہے، پاکستان اب ایک ایسے فیز میں داخل ہو چکا ہے جہاں حکومت کے لیے نئے ٹیکس لگانے کی گنجائش تقریباً ختم ہو رہی ہے۔ عوام پہلے ہی مہنگائی، بجلی کے بلز اور بڑھتے ہوئے انڈائریکٹ ٹیکسز کے پریشر میں ہے۔ حکومت کو ریونیو بڑھانا ہے تو انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو اس کے اندر جانا ہوگا، کیش اکانومی کا قلع قمع کرنا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا پولیٹیکل اکنامک سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ وہ ریٹیل مارکیٹ کو ڈاکیومنٹ کر سکے، یا پھر یہ کہ تھرڈ شیڈول بھی چند سال بعد ایک نامکمل ناکام تجربہ بن جائے گا۔ اس موضوع میں بات کرنے کے لیے آج میں نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ جناب علی سلمان، CEO ہیں پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف مارکیٹ اکانومی پرائم کے، اور اجمل بلوچ صاحب صدر ہیں آل پاکستان انجمن تاجران اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں، جو ریٹیل سیکٹر کو ریپرزینٹ کریں گے۔ سب سے پہلے اجمل بلوچ صاحب آپ بتائیے گا، آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا ریٹیل سیکٹر جو ہے جس کو کہ آپ ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، وہ اس کا 92% جو ہے اباؤٹ 37 لاکھ میں سے 3.7 ملین جو ہے وہ ٹیکس سیلز ٹیکس کے نیٹ سے باہر ہے، ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے تقریباً باہر ہے۔ کیسے وہ ملک ترقی کرے گا جہاں پہ اتنا میسو سیکٹر جو ہے
وہ اتنی میسیو انداز میں جو ہے وہ ٹیکس کو ریجیکٹ کر رہا ہو, ٹیکس سسٹم میں شامل ہونے کے لیے تیار نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران خان صاحب, بات یہ ہے کہ سیل ٹیکس آپ نے بھی بات کی اور میں بھی پہلے بڑے عرصے سے یہ بات کرتا چلا آ رہا ہوں کہ سیل ٹیکس کی رقم امپورٹر اور مینوفیکچرر کے پاس وصول ہو جانی چاہیے اور وہاں وصول ہو جاتی ہے. جب آپ اس کو ریٹیلرز کے پاس لاتے ہیں تو ہمارا ریٹیلر اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے جس کو ہم مشکل میں ڈال دیتے ہیں. سیل ٹیکس کے قوانین اتنے سخت ہیں ابھی پی او ایس کے کہ بجلی بند ہو جائے 5 لاکھ جرمانہ ہے, نیٹ بند ہو جائے 5 لاکھ جرمانہ ہے, ان کا سسٹم بیٹھ جائے 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے. اور جہاں جہاں انہوں نے پوائنٹ سیل ٹیکس کے لیے پوائنٹ آف سیل لگائے ہیں وہاں پہ یقین کریں, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. مگر بلوچ صاحب وہ بہت ہی مٹھی بھر ہے نا جہاں پہ پی او ایس لگا ہے, باقی تو آپ کو معلوم ہے کہ کراس دا بورڈ ہے ہی نہیں ابھی. یہ دیکھیں پوائنٹ آف سیل ایشو یہ ہے کہ جہاں لگ چکی ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, جہاں لگ چکا ہے وہاں بھی ایف بی آر کے لوگ منتھلیاں لے رہے ہیں, وہاں کوئی پوائنٹ آف سیل مشین نہیں چل رہی ہے. میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات تاجروں کا نمائندہ ہونے کے ناطے کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ عام ریٹیلر کے پاس یہ لگ ہی نہیں سکتی, وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا. انہوں نے جب دیکھیں ان کی سیل کو انہوں نے خود ہی پیچھے ہٹا دیا کہ جب کریڈٹ کارڈ مشین کو جو دکانوں پہ لگی ہے اس کو ٹیئر 1 میں ڈال کر لوگوں نے ساری مشینیں اٹھا دی. ان کو ڈرا دیا گیا کہ آپ کو سیل ٹیکس میں سیل ٹیکس رجسٹریشن سے تاجر بھاگتا ہے. کیونکہ میں یہ کہتا ہوں جب مینوفیکچرر اور امپورٹر کے پاس سیل ٹیکس رقم وصول ہو گئی تو پھر آپ ریٹیلر کو اس مصیبت میں کیوں ڈال رہے ہیں. اس کے اس پر اخراجات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ سیل ٹیکس کی رقم ادا کرنا تو اس کے دور کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے بلوچ صاحب, بالکل ٹھیک ہے. علی سلمان صاحب یہ بتائیے گا تو اسی مسئلے کا حل تو یہ 3rd شیڈیول ہے, از دیٹ رائٹ کہ یہ اس چیز کو ایڈریس کر سکتا ہے؟ یہ جو 3rd شیڈیول ہے جو کہ ایک پارٹلی ایک ریٹیل کے سیکٹر پہ لاگو ہے لیکن ایک بڑے سیکٹر پہ لاگو نہیں ہے, یہی اس مسئلے کا حل ہے؟ کیونکہ بلوچ صاحب نے تو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ جو لوگ رجسٹرڈ ہیں وہ بھی نہیں ہے اس میں پوری طرح سے رجسٹرڈ ہے, تو 92% جو ہے وہ ایکچولی شاید 95% ہے جو کہ اس ٹیکس ڈیٹ سے باہر ہے. جی کامران خان صاحب بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. دیکھیے جو آپ نے ابتدائیہ میں جو بات کی, میں 3rd شیڈیول پہ آنے سے پہلے ایک گزارش رکھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ جنرل سیلز ٹیکس کا نظام انٹروڈیوس کروایا گیا تھا 1990s میں, ویٹ کے طریقے سے ویلیو ایڈیشن ٹیکس کے طور پر انٹروڈیوس کروایا گیا تھا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کیا جائے, یعنی مینوفیکچرر سے یا امپورٹر سے ہول سیلر, ڈسٹریبیوٹر اور ریٹیلر تک پہنچنے کا جو پورا پروسیس ہے جس میں کوئی بھی پروڈکٹ گزرتا ہے اس میں جب ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے تو اس ویلیو چین کا ایک کمپوننٹ اپنی پرائس کو میں جی ایس ٹی ایڈ کرتا ہے اور آگے پاس آن کرتا ہے اور آخر میں کنزیومر تک پہنچتا ہے. اور یہ دنیا بھر میں یہ ویٹ 160 ملکوں میں تقریباً اسی طرح لاگو ہے, اور اس کا مقصد ریونیو کلیکشن بھی ہے, اس کا مقصد اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا بھی ہے. لیکن بدقسمتی سے جب ہم نے اس کو جی ایس ٹی کو بھی لگایا اور ہم نے بہت ہائی ریٹس کے اوپر رکھا ہے, 18% ہے اور کئی آئٹمز میں 25% ہے, تو اتنے ہائی ریٹ کے اوپر ہمارا ریٹیل سیکٹر جو بہت کمپیٹیٹیو سیکٹر ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے. وہی بات صحیح ہے کہ ان کی ڈاکیومنٹیشن کے ایشو بھی ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ اسمال سیکٹرز ہوتے ہیں تو پھر وہ ایوائڈ کرتے ہیں, وہ ایویٹ کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے نقصان ان کا ہوتا ہے جو کہ بڑی فارمل سیکٹر کمپنیز ہیں, ملٹی نیشنلز ہیں یا ہماری نیشنل کمپنیز ہیں, کیونکہ ان کو پورا حساب دینا ہوتا ہے ایف بی آر کو اپنے ٹیکس ریٹرنز کے اندر. تو اس کے متبادل کے طور پر آئی ووڈ سے کہ اس کے ایک شارٹ کٹ کے طور پر یہ 3rd شیڈیول لایا گیا کچھ عرصے پہلے, اور جیسے آپ نے بتایا یہ پہلے سے ہی لاگو ہے, جس میں کہ بجائے پورا درد سر کریں اور ہم دیکھیں کہ مینوفیکچرر سے جو مال چلا ہے وہ ریٹیلر تک اسی طرح پہنچ جائے یا بیچ میں اسکپ ہو گیا ریڈار سے, وہ ہم مینوفیکچرر سے ہی لے لیتے ہیں اور ایک سگنیفیکنٹ پورشن آلریڈی حکومت اس میں کلیکٹ کر رہی ہے. تو وہ تجویز ہم نے یہ رکھی کہ اسی 3rd شیڈیول کو, اگرچہ یہ ایک شارٹ کٹ ہے اس بڑے سسٹم کی لیکیج کو ایوائڈ کرنے کے لیے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا, لیکن پھر بھی یہ متبادل اس لیے ہے کہ اس کا متبادل جو پہلے حکومت نے اناؤنس کیا ہوا ہے جو اس وقت بھی لاگو ہے وہ یہ ہے کہ جو ان رجسٹرڈ ریٹیلرز ہیں
ان سے اضافی ٹیکس لیا جاتا ہے، یعنی کاغذوں میں وہ 6% کا ایکسٹرا ٹیکس ہے اگر آپ جی ایس ٹی میں رجسٹرڈ نہیں ہیں. تو ظاہر ہے جو دکاندار ہیں، جو ریٹیلرز ہیں، انہوں نے کہا فارمل سیکٹر کو کہ بڑی کمپنیز کو کہ جی ہمیں آپ کا مال نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں آپ کی وجہ سے 6% ایکسٹرا یعنی 24% دینا پڑ جائے گا، جس کا نقصان ان کو بھی ہوگا، کنزیومر کو بھی ہوگا. تو اس کا نقصان انویسٹرز کو، فارمل سیکٹر کو بھی ہوا، جس کی وجہ سے ان کا مارکیٹ شیئر بھی ڈراپ ہونا شروع کیا، اور بڑا ایک مارکیٹ میں کاپیز، ایلیگل کاپیز بن رہی ہیں، illicit ٹریڈ بڑھ رہی ہے. تو اس کے متبادل کے طور پر پھر یہ تجویز دی گئی اور جو ابھی لاگو ہے کہ تھرڈ شیڈیول یعنی مینوفیکچرر سے ہی وہ ٹیکس وصول کیا جائے جو پوری چین سے گریجولی. ظاہر ہے مگر یہ بھی پارشل ہے نا علی سلمان صاحب، ابھی یہ پارشل ہے. ابھی تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا سیکٹر جو ہے اس سے باہر ہے. مگر اجمل بلوچ صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہی اس مسئلے کا حل ہے، آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اور یہ قابل عمل ہے یہ چیز جو ہے. جی دیکھیں، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، ایف بی آر اب اس طرف، ایف بی آر تو نہیں، خیر فنانس منسٹری اب اس طرف آ رہی ہے کہ لوگوں کو ٹرن اوور پر ٹیکس لے لیں، لوگ اپنی سیل کھلے دل سے شو کریں. دیکھیں کوئی بھی تاجر، میں کہتا ہوں ایمانداری کے ساتھ، چھوٹے سے چھوٹا تاجر ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس کی 50 لاکھ سے کم سیل ہو سال کی. اگر وہ اس پہ ٹرن اوور پہ 1% یہ کر دیں یا 0.25% کر دیں تو ایک بہترین ٹیکس آ سکتا ہے. دیکھیں بجلی کے بلوں میں 1.25 کروڑ سے زیادہ تاجر اس وقت 10% ایڈوانس انکم ٹیکس ادا کر رہا ہے، اس پہ 18% جی ایس ٹی بھی ادا کر رہا ہے. اس کے باوجود بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ڈسکو سے کتنا ٹیکس ایف بی آر کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، یہ ایڈوانس انکم ٹیکس کی صورت میں اور سیل ٹیکس کی صورت میں. ہمیں آسان، دیکھیں میں ایمانداری سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا تاجر اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے. وہ جب اپنی ریٹرن فائل کراتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ پیسے پکڑو بھائی، کتنے میں نے دینے ہیں، کتنے تم جانو، یہ پیسے جانے، جمع تم جو مرضی جمع کرا، وہ اس کو کہتا ہے بس میں جانوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اردو کا اب فنانس منسٹری کی جو ٹیم ہے وہ تیار ہو گئی اور میں روزانہ کی بنیاد پہ مذاکرات کر رہا ہوں. ایک اردو کا فارم ہم لا رہے ہیں جو آسان گوشوارہ ہوگا، آسان انکم ٹیکس ریٹرن ہے کہ نام کیا ہوگا دکان کا، بندے کا نام کیا ہوگا، شناختی کارڈ، اس کا ٹرن اوور کتنا ہوگا، اس پہ 1% ٹیکس ہے، بجلی کے بلوں میں جو دیا ہوگا ملا کر کے باقی جمع کرا دے گا. علی سلمان صاحب بیسیکلی تھرڈ شیڈیول ایک حل ضرور ہے، ایک پارشل جو ہے اس مسئلے کو ایڈریس کرے گا، لیکن جو اجمل بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو ایک کمپریہنسو حل ہے. اگر اس پہ عمل ہو جاتا ہے تو پھر ایک بہت بڑا سیکٹر، خاص طور پر ریٹیل سیکٹر کے اندر جو ہے یہ جو 95% نہیں اس میں شامل نہیں ہو رہے، ہو سکتا ہے کہ اس پہ 50-60% شامل ہو جائے اگر اس پہ عمل درآمد ہو جائے، جس کی طرف اجمل بلوچ صاحب بات کر رہے ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں جی، جیسے ابھی انڈیا نے کچھ سال پہلے اپنے جی ایس ٹی کو ریفارم کیا اور جو ملٹیپل ٹیکسز کو ختم کر کے اور جو ان کے وفاق اور اسٹیٹس کے درمیان جو ڈسٹورشن سی جی ایس ٹی کی ختم کر کے ایک سنگل ٹیکس پہ آ گئے. ہمیں بھی اسی طرف جانا پڑے گا کہ اس وقت جو ڈسٹورشن ہے ختم کر کے سنگل ڈیجٹ جی ایس ٹی کے اوپر ہے. 7-8% سے زیادہ پاکستان میں جی ایس ٹی کا ریٹ نہیں ہونا چاہیے. جب یہ ریٹ آپ گرائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ 80-90% کمپلائنس ہوگی، کیونکہ اس کی جو انفلیشن امپیکٹ ہے اتنا نہیں ہوگا اور وہ ہم افورڈ کر سکیں گے. ریٹیلرز بھی والنٹیرلی اس کے ساتھ اڈاپٹ کریں گے، اگرچہ ظاہر انفورسمنٹ چاہیے ہوگی، ہمیں اس کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ضروری ہے، ساتھ ہمیں ریٹ کو ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں انسینٹیوز دینے چاہیے. ابھی ہم یہ انسینٹیو ضرور دیتے ہیں کہ جی ہم نے فارمل اور انفارمل کو تفریق کرنے کے لیے، جیسے انکم ٹیکس میں ہم نے ڈفرینٹ ریٹ رکھے، اس کا نقصان ہو رہا ہے. جو لیٹ یا جو نان فائلر کے لیے ہم نے زیادہ ٹیکس ریٹ رکھا تھا، اس سے ریونیو تو آیا لیکن اس سے بیس اس طرح نہیں بڑھی، بلکہ بیس آپ کی ایروڈ ہوئی ہے. جی ایس ٹی کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے ایکسٹرا سر چارجز رکھے ہیں کہ اگر آپ ان رجسٹرڈ ہیں تو آپ کو ود ہولڈنگ آپ کا ریٹ ڈفرینٹ ہوگا، ہائر ہوگا. تو یہ فلسفی، یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. سمپلسٹی کی طرف آئیں، یکسانیت کی طرف آئیں، ہارمونائزیشن کی طرف آئیں اور لو ریٹ کے اوپر آئیں اور پھر ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. اس سے ریونیو بڑھے گا، ڈاکیومنٹیشن ہوگی اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب علی سلمان ہمارے ساتھ ہیں، جناب اجمل بلوچ ہمارے ساتھ تھے.